ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آج کی یہ مبارک محفل عرس غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مجھے بتائی گئی اور میں انتظامیہ کا اور خصوصاً پیر حضرت مولانا ذیشان فانی چشتی ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اتنی پیاری محفل کے اندر آنے کی دعوت دی۔ حضور غوث اعظم کا جو عرس مبارک ہے، قادری تو مناتے ہی مناتے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اولیاء اعظام پیران اعظام دنیا میں ہوئے، ان سب کا عرس سال میں ایک مرتبہ۔ مثلا آپ دیکھ لیں شرپور شریف والوں کا سال میں عرس ایک مرتبہ، کرما والوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ، بابا فرید صاحب کا عرس سال میں ایک مرتبہ، خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس سال میں ایک مرتبہ، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا عرس سال میں ایک مرتبہ، حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش کا عرس سال میں ایک مرتبہ، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کا عرس سال میں ایک مرتبہ، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی کا عرس سال میں ایک مرتبہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عرس سال میں ایک مرتبہ، میرے قبلہ و کعبہ عالم یلمئی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فناف المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس سال میں ایک مرتبہ۔ ایون سب کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں، سب بزرگوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ منایا جاتا ہے، مگر ان پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، کتبوں کے کتب اور غوثوں کے غوث حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سید الاولیاء سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ کا عرس سارا سال منایا جاتا ہے، سارا سال، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے۔ اب آج دیکھ لیں کیا تاریخ ہے، کیا دن ہے، آج کوئی دن 10واں رات 11ویں تو نہیں ہے، مگر حضور غوث اعظم کا عرس منانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا پھر ایک بات اور ہے، نقش بندیوں کے عرس مناتی ہیں، ہر کوئی اپنے بزرگوں کا عرس مناتا ہے، سہروردیوں کے عرس مناتی ہیں، رضویوں کے، اب چشتی جیسے کہ حضرت پیر مولانا ذیشان چشتی فانی، اب یہ ہیں چشتی اور عرس
قادریوں کا، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا، ان کا، یہ ہیں فانی مگر عرس لاسانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ ان کو پتہ یہ تو فانی ہے، مگر وہ ان کا ذکر تو چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کیا فرماتی، میری زبان سے جو سنو گے تو ان کی زبان سے سن لو، انہوں نے اپنے مناقب میں کیا بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں سقان الحب کاسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، تب میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف لوٹا، سعت و مشت لنحوی فی کعوس فہمت بسکرتی بین الموالی، پیالوں میں ابھری وہ شراب میری طرف دوڑی جس سے میں اپنے احباب میں نشہ شراب سے سرمست ہو گیا۔ فَقُلْتُ لِلسَّائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي، میں نے تمام کتبوں سے کہا کہ میرے پاس آؤ اور میرے مردوں کے لشکر میں داخل ہو جاؤ۔ وَهُمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جَنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِي، اور کہا کہ قصد کرو اور پیو کہ تم میرا لشکر ہو اور مجھ سے عقیدت محکم رکھو، کیونکہ میں ہی ساقی قوم اور تمہارا نگران حال ہوں۔ شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، میرے مست ہونے کے بعد شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری شراب پی تو لی لیکن پھر بھی میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پا سکے۔ مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام آپ سب سے بلند ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انا فی حضرت تقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، میں قرب الہی میں یکتا اور یگانہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی دیتا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ انا البازی واشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجالی اوتی مثالی، جیسے شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے ایسے ہی میں تمام مشائخ پر غالب ہوں۔ کون ہے جس کو میرے جتنا مرتبہ عطا کیا گیا؟ کسانی خلعتم بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر مستحکم عزم کے بیل بوٹے تھے اور تمام کمالات کا تاج میرے سر پر رکھا۔ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر آشکار کر دیے اور مجھے عزت کا ہار پہنایا اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں کے اوپر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے۔ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اگر میں اپنا راز دریاؤں کے اوپر ڈال دوں تو وہ میرے راز سے ایسے خشک ہو جائیں کہ ان کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر آشکار کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ریت ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں کوئی فرق نہ رہے۔
वलौ अलकैतु सिर्री फौका नारिन लखामिदत वंतफत मिन सिर्रि हाली, अगर मैं अपना राज आग के ऊपर डाल दूं तो वो मेरे राज से ऐसी सर्द हो कि उसका भी नामो निशान तक न रहे। वलौ अलकैतु सिर्री फौका मैतिन लक़ामा लिकुदरतिल मौला तआली, अगर मैं अपना राज यानी ताकत मुर्दे के ऊपर डाल दूं तो वो फौरन अल्लाह की कुदरत से उठकर खड़ा हो जाए। वमा मिनहा शहूरुन औ दहूर तमर्रु व तनक़दी इल्ला अताली, गुजरे हुए महीने और ज़माने या जो अब गुजर रही हैं बिला शुबा मेरे पास हाजिर होती हैं। व तुख़बिरुनी बिमा याति व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़अक्सिरन जिदाली, और मुझे गुज़श्ता और आइंदा वाक़यात की खबर देती हैं। ए मुनकरे करामात कज बैसी छोड़ यानी झगड़े से बाज़ आ, मुरीदी हिम्मत वश्तह वगन्नी व इफ़अल मा तशाअ फल इस्मु आली, ए मेरे मुरीद इश्क़ इलाही से सरशार होकर खुश रह, न डर और बेबाक हो, खुशी के गीत गा, जो चाहे कर, मेरा नाम बुलंद है। मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, ए मेरे मुरीद किसी से न डर, अल्लाह मेरा परवरदिगार है, उसने मुझे रिफ़अत अता की जिससे मैंने अपनी मतलूबा आरज़ुओं को पा लिया। तो बोली फिस्समाए वल अर्द दुक्कत व शाउस सआदत कद बदाली, मेरे नाम के डंके आसमान और ज़मीन में बजाए जाती हैं और नेक बख्ती के नकीब मेरे लिए ज़ाहिर हो रही हैं। बिलादुल्लाह मुल्की तहता हुक्मी वक्ती कबल कल्बी कद सफ़ाली, अल्लाह ताला के तमाम शहर मेरी मिलकर मेरी हुकूमत में है। मेरी रूहानी हालत मेरे जिस्म के पैदा होने से पहले मुसफ़ा थी। नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह ताला के तमाम शहरों की तरफ नज़र दौड़ाई, वो मेरी आंखों में राई के दाने के बराबर समा गए। दरस्तुल इल्मा सिर्त कुतबा वनिल तो सादा में मौलल मवाली, मैं इल्म को दुरुस्त पढ़कर कुतुब हो गया और ये सादत मैंने अल्लाह ताला की इमदाद से हासिल की। रिजाली फी हवाजरिहिम सयामुन फफी ज़ुल्मिन लयाली कल्लाउली, मेरे मुरीद मौसम गर्मा में रोज़ा रखते हैं और वो इस इबादत की रोशनी की बदौलत रातों की तारीकी में मोतियों की तरह चमकती हैं। वकुल्ल वलीश लहू कदम इन्नी अला कदम नबी बदरुल कमाली, हर वली का अपना एक मुकाम है, लेकिन मेरा मुकाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसमाने कमाल के बदरे कामिल हैं उनके कदमों के ऊपर होना है। नबीयुन मक्कियुन हाशिमियुन हिजाजी हुवा जद्दी बिही निलतुल मवाली, नबी मुकर्रम हाशमी मक्की हिजाजी मेरे जद्दे आला हैं जिनकी बदौलत मैंने इस बुजुर्गी को पाया। मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमन क़ातिलन इंदल क़िताली, ऐ मेरे मुरीद किसी शरीर से न डर, मैं लड़ाई में उलुल अज़म और दुश्मन को कत्ल करने वाला हूँ। अनल जीली मुहय्युद्दीन इस्मी व अलामी अला रअसिल जिबाली, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मुहय्युद्दीन मेरा नाम है, मेरे फैज़ के निशान पहाड़ों की चोटियों पर लहरा रहे हैं। अनल हसनी वल मख्दा मकामी व अक़दामी अला उनक रिजाली, मैं सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन की औलाद से हूँ, मेरा ख़ास मुकाम है, मेरे कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर हैं। व अब्दुल कादिर अल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, और अब्दुल कादिर मेरा नाम मशहूर है, मेरे जद्दे अमजद के नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मा-ए कमाल के मालिक हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اصل میں 15 منٹ تو اس قصیدہ شریف میں گزر گئے. حضرت نے 20 منٹ کا فرمایا کہ 20 منٹ کے بعد آپ مائک چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ قصیدہ غوثیہ ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا. ان کو اس کی کک سمجھ نہیں آئی کہ یہ قصیدہ غوثیہ ہے کیا. نہ تو یہ کبھی بغداد شریف گئے، نہ ان کے مزار پہ گئے. ہم نے تو وہاں پر بھی حاضری دی. اور جس دریا کا آپ قرآن حدیث میں ذکر سنتے ہیں، دریائے نیل کا حدیثوں میں ذکر آیا اور قرآن میں ذکر آیا، تو اس دریا کے اندر، مصر کے اندر، اس دریا کے اندر بیٹھ کر ہم نے یہ قصیدہ غوثیہ یاد کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ، میرا خیال ہے میری حاضری لگ گئی. یہ حضور غوث اعظم آپ سرکار نے اپنے مناقب اور فضائل جو خود بیان فرمائی ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ آپ نے اپنی شان اور مرتبے اور مقام کے متعلق کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو عزت برکت عطا فرمائے. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ وعلیاء امتہ و امتہ اجمعین.